مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو بھی امامہم، اس کے اعمال نامے کے ساتھ۔ امام کا مطلب اعمال نامہ، یہاں اعمال نامے کو امام اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اپنے امام کے مطابق چلتا ہے، تو قیامت کے دن ہم اپنے اعمال نامے کے مطابق چلیں گے، چاہے جنت میں جائیں یا اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے چاہے جہنم کی طرف۔ تو چونکہ انسان اپنے اعمال نامے کے تابع ہوتا ہے اس لیے اس کو امام کہا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں مشرکین نے کہا کہ کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، لیکن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اب اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ زندہ کر کے کیا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جو شخص اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، یہ اپنی کتاب کو، کیونکہ کتاب کہتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہو، مکتوب، لکھی ہوئی تحریروں کو، تو اس لیے اعمال نامے کو کتاب بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو جس نے نیکی کی ہوگی اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، کسی کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو شخص تھا فی هذه، اس دنیا میں، اعمى، اندھا، یعنی اللہ کے احکامات سے اندھا بن گیا، دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں، سیدھے راستے کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آخرت میں اندھے کا مطلب ہے کہ وہاں بھی سیدھے راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اس سے اندھا ہوگا وہ۔ جب اہل ایمان اس جنت کے راستے پہ چلیں گے تو اس کو وہ راستہ نظر نہیں آئے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گمراہ ہوگا راستے کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جتنا گمراہ تھا سیدھے راستے سے، آخرت میں جنت کے راستے سے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جائے گا وہ۔ دنیا میں جیسے اس کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا، تو جنت میں اس سے بھی زیادہ سیدھا راستہ، جنت کا راستہ اس سے اوجھل ہو جائے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عن الذی، اس وحی سے، اوحینا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس آیت کے بہت سارے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ میں تفسیر کے لیکچرز میں یہ بات بار بار بتاتا رہا ہوں کہ شان نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ صحابہ تابعین جو کہتے تھے نا کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مصداق، یعنی یہ آیت فلاں واقعے پہ بھی فٹ ہو رہی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے جب کسی واقعے کے مختلف شان نزول لکھے ہوتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت نازل ہوئی یا اس وقت نازل ہوئی، تو بھائی وہ نازل جس وقت بھی ہوئی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مفسرین کے مطابق، محدثین، صحابہ تابعین کے مطابق اس آیت کے بارے میں یہ واقعہ بھی، یہ آیت اس واقعے پہ بھی فٹ ہو رہی ہے۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قریب ہے یہ لوگ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں، فتنے میں ڈال دیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر رہے ہیں کہ آپ نے توحید پر قائم رہنا ہے، آپ نے مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، آپ نے شراب کو حرام قرار دینا ہے، آپ نے نماز کو فرض قرار دینا ہے، آپ نے صلہ رحمی کا حکم دینا ہے، آپ نے آخرت کے وجود کا قائل ہونا ہے۔ بہت سارے احکامات جو نازل ہو رہے ہیں، تو اس کے خلاف مشرکین مکہ اور وہ تمام لوگ جو یہود و نصارہ تھے، وہ اتنی زبردست سازشیں کر رہے ہیں کہ ان کی سازشوں کو اور ان کے ری ایکشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ پیغمبر کو اس وحی سے ہٹا دیں جو پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی عام آدمی اگر ہوتا اور ایک دعوے کو لے کر اور ایک دعوت کو لے کے چلتا تو وہ اتنی مخالفت برداشت کر نہیں سکتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا، تاکہ اے محمد آپ ہم پر جھوٹ باندھے، غیرہ، یعنی غیر الذی اوحینا الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کا جھوٹ باندھے، یعنی اس کے علاوہ کو آپ ہماری طرف منسوب کر دیں۔
کیا مطلب کہ یہ آپ کو شریعت سے ہٹانا چاہتے ہیں. جب آپ شریعت سے ان کی وجہ سے بالفرض اگر ہٹ گئے تو نبی کا ہر عمل اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی باتوں میں آ کے شریعت سے ہٹ گئے اور کچھ ان کی مان لی آپ نے, تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ ہم پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں, کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں, تو پیغمبر جو عمل کرتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو آپ ہماری مرضی کے بغیر کوئی عمل کریں گے تو ہماری طرف نسبت ہوگی. لوگ کہیں گے دیکھو اللہ نے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا ہے, تو یہ ہم پر جھوٹ باندھنا کہلائے گا. یعنی اس میں پیغمبر کو اور زیادہ پکا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی طرف مائل ہونے کا تصور بھی نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کی پوزیشن ایک عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. عام آدمی سیدھے راستے سے ہٹے گا تو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, غلط راستہ کون سا ہے. آپ اگر ہٹ گئے ان کی باتوں میں آ کے, ان کے دباؤ میں آ کے, ان کے جبر میں آ کے, تو یہ کہلائے گا کہ گویا شریعت تو وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ آپ ان کی باتوں میں آ کے کر رہے ہوں گے معاذ اللہ. تو اس لیے یہ لوگ تو پورا زور لگا رہے ہیں. ان کادو, ان میں نے بتایا نا انا کے معنی میں ہے, جب ان کے بعد لام تاکید کا آتا ہے تو یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے. کادو کا مطلب بھی بتا چکا ہوں کہ یہ قریب ہے کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں, یعنی آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں, جس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ ہم پر گھڑیں اس وحی کے علاوہ کسی اور چیز کو گھڑیں گے. یعنی لوگ یہ سمجھیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے, تو یہ ہم پر جھوٹ گھڑنا کہلائے گا یہ عمل. وَإِذًا, اور اگر ایسا ہو گیا, یعنی اذ کان کذا, اگر ایسا ہو گیا, لَاتَّخَذُوكَ, اصل میں تھا, سوری یہ ترجمے میں گرامر بتا چکا ہوں. وَإِذًا, اور اگر ایسا ہو گیا, لَاتَّخَذُوكَ, یہ ٹھہرا لیں گے آپ کو, خلیلا, جگری دوست. یعنی یہ دنیا کا فائدہ تو آپ کو مل جائے گا کہ آپ کو جو مخالفت ہو رہی ہے یہ مخالفت نہ صرف ختم ہو جائے گی, بلکہ یہ آپ کے ایسے خلیل سے اوپر دوستی کا کوئی مقام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. یعنی اتنا بہت ہی جگری, لیکن آپ نے فرمایا میرا خلیل صرف اللہ ہے. تو ایک ہوتا ہے حبیب, ایک ہے صدیق. صدیق کا معنی دوست, حبیب کا معنی محبوب, اور خلیل سب سے اوپر کا درجہ ہے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ جگری دوست بنا لیتے. بعض لوگوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, بعض مفسرین نے گاڑھا دوست بنا لیتے. تو اتنا زیادہ یہ ٹوٹ کے آپ پہ مرنا شروع ہو جاتے اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے. یہ دنیاوی مفاد آپ کو حاصل ہوتے اور یہ بھی اتنا خوش ہو جاتے. لیکن آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَوْلَا, اور اگر یہ بات نہ ہوتی, کیا بات؟ ان ثبتناک, کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے, لقد کتا, تو قریب تھا کہ آپ ترکنوا الیہم, مائل ہو جاتے ان کی طرف, شیئا قلیلا, تھوڑا سا. یعنی ہم نے اگر آپ کو استقامت نہ دی ہوتی, نا آپ کے دل کو مضبوطی سے تھاما نہ ہوتا, ہم نے آپ کو سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق نہ دی ہوتی, تو مکمل تو آپ مائل نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, آپ صادق اور امین سے مشہور ہیں, آپ اپنے ویژن سے ہٹنے والے نہیں ہیں. لیکن ان کا جو وار ہے نا, اور ان کی سازشیں اتنی خطرناک ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کا بھی میلان ہو جاتا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, آپ کو بھی ثابت قدم رکھا اس پر, اور آپ کو بھی سیدھے راستے پر ہم نے مضبوطی سے جما دیا. یعنی ہماری توفیق بھی اس میں شامل حال ہے کہ ہم نے آپ کو ان کی طرف مائل ہونے نہیں دیا. جیسے کہ قرآن میں دوسری مقام پر آتا ہے نا, وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, انہوں نے آپ کے خلاف ایسی سازشیں کی ہیں کہ اگر یہ سازشیں پہاڑ کے خلاف ہوتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے. ایسی سازشیں انہوں نے آپ کے خلاف کی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے ہٹ جائیں. تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے, اگر ہم نہ رکھتے تو کچھ نہ کچھ آپ کا بھی ان کی طرف میلان ہو جاتا. اذن, اگر ایسا ہو جاتا, یعنی آپ ان کی طرف تھوڑا سا بھی مائل ہو جاتے, لَأَذَقْنَاكَ, تو ہم آپ کو ذائقہ چکھاتے, ضِعْفَ الْحَیَات, دنیا کے کبھی دگنا. یعنی دگنا سے مراد یہاں دگنا عذاب ہے, کہ دنیا کا یعنی اس زندگی میں بھی دگنا عذاب ملتا, وَضِعْفَ الْمَمَات, اور موت کا عذاب بھی دگنا. موت سے مراد ہے کہ موت کے بعد جو عذاب ہوتا ہے, برزخ کا عذاب, میدان حشر کا عذاب, جہنم کا عذاب, تو آپ کو
ڈبل عذاب ہوتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ثم پھر اس کے بعد لا تجدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پاتے لکا اپنے لیے علینا ہمارے خلاف نصیرہ کوئی مددگار جو ہم آپ کو ہمارے عذاب سے بچا لیتا. یعنی اس میں پیغمبر کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی اور ان کا مکر و فریب اتنی زیادہ سازشیں اور اتنا دباؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کو توفیق نہ دیتے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ پورا مائل ہو جاتے, کچھ نہ کچھ تو آپ کا میلان ہونا تھا ان کی طرف, کچھ نہ کچھ تو آپ ان کی باتوں میں آ جاتے, دباؤ میں آ کے, جبر میں آ کے, لیکن ہم نے آپ کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا. اور پھر اللہ بتا رہے کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے خدا کی نظر میں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کی طرف مائل ہوتے, اذ کانا کذا, میں نے بتایا نا بار بار یہ اذن کا مطلب کیا ہوتا, اگر ایسا ہوتا یعنی آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے تو آپ کو پھر وہ عذاب نہ ملتا جو ایک عام نافرمان کو ملتا ہے, بلکہ آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب. یعنی کسی باطل کی طرف مائل ہونے کا جو عذاب ہے نا, ایک نارمل ایک عام آدمی کو جتنا ملتا ہے تو اللہ آپ کو دگنا دیتا, کیونکہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا عمل حجت ہوتا ہے, اس سے گمراہی پھیلتی ہے اگر آپ گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور پھر اتنا شدید عذاب آتا لیکن آپ کے خلاف ہمارے خلاف آپ کی کوئی مدد نہ کرتا جو آپ کو اس عذاب سے بچا لیتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی. 3 باتیں اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ مشرکین اور جو اسلام دشمن عناصر تھے یہود و نصارہ, ان کا مکر و فریب کس نوعیت کا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو استقامت کے پہاڑ تھے, قرآن کہتا ہے ہم اگر آپ کو توفیق نہ دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے. تو اس سے پہلی بات تو ہمیں پتہ چلی کہ اس دور میں سید الانبیاء کے خلاف سازشیں کیسی ہوئی ہیں. نمبر 2, دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مکمل مائل نہیں ہونا تھا آپ نے, لیکن اس بات کا امکان تھا کہ تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اتنی سازشوں کے بعد تو لوگ مکمل بک جاتے ہیں, فروخت ہو جاتے ہیں, باطل کے نظریے کو گلے لگا دیتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں نا یہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں تھی. اس بات کا کسی درجے میں امکان ہو سکتا تھا کہ تھوڑا سا مائل ہو جائیں, لیکن اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا. تو یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی. یہ اور ان جیسی بہت ساری آیات کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, اتفاقی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے آپ کو بچایا کیوں؟ اس لیے بچایا نا کہ پیغمبر کا عمل حجت ہے. اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو لوگ اس باطل کو جو آپ تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیتے تو لوگ اس باطل کو بھی شریعت کا حصہ سمجھ کے اس کو فالو کرتے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کے دلوں کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور پیغمبروں کو اللہ صبر کی توفیق دیتے ہیں. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی. تیسری بات ہمیں پیغمبر کی جو پوزیشن, آپ کا جو مقام اور مرتبہ, یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی باطل کی طرف مائل ہوتے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈبل عذاب دیتا. ظاہر ہے اللہ نے عذاب نہیں دیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائل نہیں ہوئے, اور مائل کیوں نہیں ہوئے اس کا امکان ہی نہیں تھا, آپ آخری نبی ہیں. تو لیکن اتنی بات تو پتہ چل گئی نا کہ اللہ کی نظر میں سید الانبیاء کا مقام کیا ہے. تو یہ آیت بھی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کتنا زیادہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی بہت خاص ہو جس کو آپ نے خاص عہدہ دیا ہوا ہو, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو صورتاً تو یہ دھمکی ہے, لیکن دوسرے یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے. اور ویسے ہی کوئی آدمی اٹھ کے آپ پہ جھوٹ باندھتا پھرے, کچھ الٹا سیدھا کرتا رہے, تو آپ اس کی بات کو ویلیو ہی نہیں دیتے ہیں. اب لوگ کہیں گے بھائی اس کو تو دھمکیاں مل رہی ہیں, اس کو دھمکی نہیں مل رہی. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو دھمکی نہیں مل رہی وہ عالی مقام ہے, اور جس کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ کم درجے کا ہے. نا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس کو دھمکی نہیں دی جا رہی نا تو اس کی ویلیو ہی نہیں ہے خدا کی نظر میں, اس کی ویلیو نہیں ہے, اس کے عمل کو ہم اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے. جس کی ویلیو ہے اس کا ثواب بھی زیادہ اور اس کا عذاب بھی زیادہ.
تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے۔ 3 مضامین ہمیں پتہ چلتے ہیں اس سے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بہت اہم کہ اللہ کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں باطل اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، ہم جھک نہیں سکتے، ہم بک نہیں سکتے۔ بھائی آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اپنے اوپر کبھی اعتماد نہ کیا جائے۔ جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہا نا قرآن میں کہ موسیٰ کی ماں کو ہم نے کہا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دو، اور پھر فرعون کے پاس سے فرعون کے محل سے وہ صندوق نکلا، وہاں سے بچہ نکلا، تو موسیٰ کی ماں پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ فرعونیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اب بتا دینے میں نقصان تھا، بتا دیتی وہ قتل کر دیتے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے تھام نہ لیتے تو قریب تھا کہ ان کا عادت لتبدی بھی، وہ جا کے بتا دیتی میرا بچہ ہے۔ تو اللہ نے آپ کے دل کو مضبوطی سے تھاما۔ تو صبر کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لہذا اس کی دعائیں ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، قریب ہے یہ کہ یہ لوگ آپ کو پھسلا دیں، ورغلا دیں زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، قریب ہے یہ بات۔ یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ مکہ یعنی الف لام ہے نا، الارض مخصوص زمین، اس سے مراد مکہ ہے۔ لیخرجوک منہا، تاکہ آپ یہ آپ کو نکال دیں مکہ سے، یعنی قریب ہے یہ بات کہ یہ لوگ آپ کے قدم مکہ سے اکھاڑ کے، جو آپ کا وطن ہے جس میں آپ کی ہمیشہ زندگی گزری، جس سے آپ کو بے پناہ محبت، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آپ کے سارے باپ دادا یہیں پر چلے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے نکالنا تو ایسے ہی ہے نا جیسے قدم کا اکھاڑ دینا۔ تو قریب ہے یہ لوگ کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذًا، اور اگر ایسا ہوا، لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، تو یہ نہیں رہیں گے آپ کے پیچھے الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ، یعنی اللہ ان کو بھی یہاں سے نکالے گا، پھر ان کو رسوا کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر مکہ سے نکلنا پڑا جان بچانے کے لیے۔ تو مشرکین ہی اس نکلنے کا سبب ہوئے، اور اللہ فرماتے ہیں بہت جلد میں ان سے انتقام لوں گا، ان کو بھی نکالوں گا۔ تو مکہ میں جو میجورٹی تھی کافروں کی، کچھ بدر میں قتل ہوئے، کچھ احد میں قتل ہوئے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ بہت سارے قتل ہوئے، اور پھر بالآخر جو مشرک تھے ان کو ہمیشہ کے لیے مکہ کی سرزمین بلکہ جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے ہمارا ان پیغمبروں کے ساتھ جن کو ہم نے بھیجا قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے پیغمبروں میں سے، یعنی جتنے پیغمبر ہم نے پہلے بھیجے ہیں ان کے بارے میں ہمارا طریقہ یہی رہا ہے ہمیشہ۔ وہ طریقہ کیا رہا ہے کہ جس پیغمبر کو قوم نے نکالا ہے نا بستی سے، تو وہ قوم پھر پیچھے بچی نہیں ہے، یا تو صراحتاً نکالا ہو یا نکلنے پر مجبور کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو چھوڑا نا، تو اپنی مرضی سے چھوڑا، سلام علیک، اے ابا آپ پر سلامتی ہو، اور میں اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ تو اپنی مرضی سے نکلے تھے۔ لیکن من حیث القوم، کسی قوم نے اگر پیغمبر کو نکالا تو اللہ فرماتے ہیں وہ قوم پھر زندہ نہیں رہی ہے، اس قوم کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، اس قوم پر دنیاوی یا اخروی عذاب آیا ہے، تو یہ ہمیشہ آتا رہا ہے، تو آپ کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری سنت میں تحویل نہیں پائیں گے۔ ایک ہوتا ہے تبدیلا، ایک ہوتا ہے تحویلا، کہ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ سنت تبدیل نہیں ہوگی، جیسے طریقہ رہا ہے وہی رہے گا۔ تحویل کا مطلب ہوتا ہے کہ تحویل کہتے ہیں پلٹنا، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور پر عذاب آنا ہو اور ان کے بدلے کسی اور پر آ جائے، یعنی تحویل نہیں ہوگا، حوالہ نہیں ہوگا۔ حوالہ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا عربی میں، کہ ایک کا قرضہ کسی اور پہ ڈال دیا جائے اور وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، تو تحویل اسی سے نکلا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کہ ایک عذاب کسی قوم پر آنے والا ہو اور وہ تبدیل ہو کر دوسری قوم پر آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا مشرکین مکہ پورا زور لگا رہے کہ کسی طریقے سے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں، لیکن اگر ایسا ہوا تو کچھ وقت کے بعد ان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور یہ بھی یہاں قدم جما نہیں سکیں گے مکہ میں، ان کے ہاتھ میں بھی مکہ رہے گا نہیں۔